رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. یہ دعا جو ہے نا میں ہر روز وظیفے کے طور پہ پڑھتی ہوں. وظیفے سے مراد یہ ہے کہ کئی دفعہ پڑھتی ہوں, میرے روز کے معمول میں شامل ہے. اور یہ دعا کی بیسیکلی تو یہ کانسیپٹ کہ اولاد میں کوئی وارث ہو, یعنی بے اولاد لوگ پڑھتے ہیں اس کو نا, رب لا تذرنی فردن. لیکن میں پڑھتی ہوں کہ یا اللہ جو کام میں نے شروع کیا ہے یہ میری موت سے ختم نہ ہو جائے بلکہ اس کے وارث پیدا کر دے. آپ سب کے لیے نیت کر کے پڑھتی کہ شاید آپ کو تو نہیں پتا ہوگا لیکن میں اس نیت سے کہ یا رب جو کام شروع ہوا ہے اور جس کا بیڑا اٹھایا ہے یہ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا سے جائیں اور پھر کتاب بند ہو جائے. تو اللہ کی کتاب بند نہیں ہوگی انشاءاللہ, لیکن اس کام کو آگے لے کے چلنے والے چلتے چلے جائیں اور پھر ان کے آگے وارث اور ان یہ رکے نہ. یہ تو عموماً یہ دعا دی جاتی ہے ان کو جن کے بچے نہیں ہوتے. یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی شاید دعا ہے, انہوں نے کہا تھا کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. تو آپ بچوں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں اور دینی بچوں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بہت احسان ہے ہم سب پر کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا. میں کبھی سوچتی ہوں کہ اگر مجھے اسلام کی دولت اپنے پیرنٹس کی طرف سے اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. الحمدللہ کہ بچپن سے ہم سب کو کلمہ نصیب ہوا, قرآن نصیب ہوا, نماز کی تلقین نصیب ہوئی اور ہم بحیثیت مسلمان پروان چڑھے. اب اس کے بعد ہماری باری آئی جب اللہ نے ہمیں پیرنٹس بنا دیا تو پھر ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں یا ان کو ایسی تعلیم دیں کہ جس سے وہ اچھے مسلمان ثابت ہوں. اولاد کے لیے والدین کی طرف سے سب سے بہترین تحفہ اگر کوئی ہو سکتا ہے, سب سے بہترین دولت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ ان کی اچھی تربیت ہے, اچھی اپ برنگنگ ہے. اکثر والدین کے لیے اولاد کو نیک اور صالح بنانا اور بامقصد زندگی گزارنے کے قابل بنانا بہت مشکل لگتا ہے, لیکن جہاں یہ کام بہت مشکل ہے وہاں اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. انسان اپنی اولاد کے لیے جتنی محنت کرتا ہے, جتنی تکلیف اٹھاتا ہے, جتنی کوشش کرتا ہے اتنی شاید وہ اپنی ذات کے لیے بھی نہیں کرتا, لیکن عام طور پر اس کا ریوارڈ, اس کا صلہ دنیا میں کم ہی نظر آتا ہے. لیکن آخرت میں ایسی اولاد والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوگی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہوگی. اس دنیا میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے بچے ہمارے پاس ایک امانت بھی ہیں. جتنا بڑا یہ تحفہ ہے اتنی ہی بڑی ہماری ذمہ داری بھی ہے, اور اس بات کو یقینی بنانا ہمارا کام ہے کہ ہم بچوں کے معاملے میں محنت بھی کریں اور کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بہترین مسلمان بنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یقیناً تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے, بس اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھاؤ. یعنی اولاد کے پاس جو کچھ ہے والدین کا اس پر حق ہے. آخرت میں بھی نیک اولاد کا بہت فائدہ ہوگا. سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کی بیویاں, ان میں سے جو جو نیک ہوں گے وہ سب وہاں پر اکٹھے ہو جائیں گے, اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر داخل ہوں گے اور کہیں گے سلام ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا. یعنی دنیا میں مسلمان بننے کے لیے اور اپنی اولاد کو مسلمان بنانے کے لیے, اللہ کی اطاعت پر قائم رہنے کے لیے, شیطان کے مقابلے کے لیے جو بھی تم نے صبر کیا اس کی وجہ سے آج تم پر سلام ہو. فنعم عقبی الدار, تو کتنا اچھا انجام ہے اس گھر کا, یعنی یہاں پہنچنا کتنی خوش قسمتی کی بات ہے.
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب فوت ہو جائے تو اس کا اپنا عمل ختم ہو جاتا ہے، یعنی اب وہ کچھ کر نہیں سکتا سوائے 3 کاموں کے کہ وہ ختم نہیں ہوتے: صدقہ جاریہ، یعنی ایسی جگہ پر اپنی زندگی میں مال کو لگا جانا، صدقہ کر جانا کہ جس کا فائدہ بعد میں بھی انسان کو پہنچتا رہے، یعنی ایسی جگہ انویسٹ کرنا کہ جس کا پروفٹ مرنے کے بعد بھی انسان کو قبر میں بھی پہنچتا رہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے بلند درجات کا باعث بنے۔ دوسرے، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یعنی لوگوں کو اچھی باتیں سکھا کے جانا جس میں اپنے بچے بھی ہو سکتے ہیں اور دوسروں کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، یا نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرے۔ تو یہ ہمارا گول ہونا چاہیے کہ ہم دنیا سے جائیں تو ہماری اولاد اس قابل ہو چکی ہو کہ انہیں ہمارے لیے دعا کرنی آتی، اور وہ دعا کب ہوتی ہے؟ ہر نماز کے اندر ہی ہوتی ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، مجھے بھی بخش دینا، میرے والدین کو بھی بخش دینا، اور سارے مومنوں کو بخش دینا جس دن حساب کتاب قائم ہو۔ لیکن اگر ہمارے بچے نماز ہی نہ پڑھیں تو وہ الگ سے کس وقت دعا کریں گے؟ یعنی نماز سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ ہمیں ہمارے لیے اس میں دعائیں ہوتی ہیں، اور یہ نہیں کہ صرف مرنے کے بعد، بلکہ جب تک ہم زندہ ہیں تو زندگی میں بھی جو بچے اپنے والدین کی بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں اپنی نمازوں کے اندر، وہ ان کے لیے ایک بہترین سرمایہ ہے، کیونکہ استغفار کے بہت سے فائدے ہیں۔ استغفار انسان کی مشکلات کو آسان کرتا ہے کہ انسان اپنے لیے خود بھی استغفار کرے، یعنی بخشش کی دعا کرے، اور اس کی اولاد بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کرے، اور دیگر مومنین بھی ایک دوسرے کے لیے بخشش کی دعا کریں، کیونکہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بخش دیا، اس کے گناہ ڈھانپ دیے، اس پر تو رحمت ہو گئی اور وہ تو پار لگ گیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اولاد جو ہے وہ جنت کے درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نیک آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے، یعنی مرنے کے بعد۔ تو پوچھتا ہے اے میرے رب، میری یہ درجات کہاں سے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے حق میں تیری اولاد کے استغفار کی برکت سے، یعنی تمہاری اولاد جو تمہارے لیے روز استغفار کرتی ہے، جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ نمازوں میں والدین کے لیے بخشش کی دعا کرنا، تو ہر نماز میں آپ دیکھیے کہ 2-3 دفعہ تو ہم اتحیات بیٹھتے ہی ہیں، سنت میں بیٹھتے ہیں، فرض میں بیٹھتے ہیں، نفل میں بیٹھتے ہیں، تو اس میں جتنی دفعہ بھی بیٹھتے ہیں اس میں جب یہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ والی دعا پڑھتے ہیں تو اس کے ذریعے ہم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے چلے جاتے ہیں، اور ہر نماز کے بعد پھر درجہ بلند، پھر اگلی نماز کے بعد پھر درجہ بلند، پھر اگلی نماز کے بعد پھر درجہ بلند۔ تو اس طرح ہم انسان کے بعد اس کی اولاد جب تک زندہ ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر ایک بچہ ہے تو ایک طرف سے دعائیں پہنچیں گی، 2 ہیں تو 2 کی طرف سے، زیادہ ہے تو زیادہ، کیونکہ اب یہ ٹرینڈ زیادہ ہو گیا ہے کہ بس ایک بچے کے سوا بچے نہ ہوں، کیونکہ وہ ہماری آزادی میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں۔ اور اس ہم نہ صرف یہ کہ یعنی دنیا میں وقتی طور پر تو تکلیف نہیں اٹھاتے ان کو پیدا کرنے کی یا پالنے پوسنے کی، لیکن ان کی دعاؤں سے محروم ہو سکتے ہیں۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کے بچے بھی زیادہ ہیں اور پھر وہ نیک بھی ہیں اور وہ نمازی بھی ہیں اور وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ ایسے خوش قسمت ماں باپ کے لیے ہر طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آتی، ہر طرف سے ہر بچے کی دعائیں ان کو لگتی ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر کسی کے لیے ایک بچہ دعا کر رہا ہے تو اس کے درجے کہاں ہوں گے، اور اس کے لیے اگر 5 بچے دعائیں کر رہے ہیں تو اس کے درجات کہاں ہوں گے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے جنت میں داخلے کا باعث بھی ہیں بچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کی اگر 3 بچے فوت ہو جائیں جو بلوغت کی عمر کو نہ پہنچے ہوں، یعنی ابھی چھوٹے ہی فوت ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کے نتیجے میں جو ان بچوں سے رکھتا ہے، یعنی بچوں پہ مہربانی کی وجہ سے، اس یعنی والدین کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ یعنی وہ بچے تو معصوم بے گناہ فوت ہوئے، وہ تو جنت میں جائیں گے ہی، لیکن وہ اپنے ماں باپ کو بھی ساتھ لے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ بچہ جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، وہ اپنی ماں کو اپنی آمل کے ساتھ کھینچ کے جنت کی طرف لے جائے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جنت کا دروازہ کھولنے والے بھی ہیں یہ بچے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ اس شخص نے عرض کیا اللہ آپ سے ایسی محبت کرے جیسی میں اس سے محبت کرتا ہوں، یعنی مجھے بہت زیادہ محبت اپنے بچے سے۔ اس کے بعد وہ بچہ فوت ہو گیا۔ تو آپ خود سوچیے پھر اس والد کا کیا حال ہوگا۔
آپ نے اس کو نہیں دیکھا تو اس کے باپ سے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے، تو پتا چلا کہ فوت ہو گیا. تو آپ نے اس شخص سے فرمایا تم اس بات سے خوش نہیں ہوتے کہ تم جنت کے جس دروازے پہ چاہو گے، تم جنت کے جس دروازے پہ جاؤ گے وہاں تم اپنے بچے کو پاؤ گے، وہاں سے وہ تمہیں ویلکم کر رہا ہو اور وہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرے گا، یعنی تمہیں جنت میں لے جانے کا باعث بنے گا. اب یہ ہے کہ یہ ساری بشارتیں اسی شخص کے لیے ہیں جو اپنے بچوں پہ محنت کرتا ہے اور بچوں کو اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے جو بچے تو بڑے ہو چکے ہیں ان سے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ بھی محبت کے ساتھ بات کر کے ان کو اس طرف راغب کرنا چاہیے. لیکن جو چھوٹے بچے ہوں ان کی تربیت نسبتاً آسان ہوتی. تو بچوں کی اگر اپنے بچے بڑے ہو گئے ہیں تو بچوں کے جو بچے ہیں ان کی بھی آپ تربیت کر کے یہ اجر و ثواب کما سکتے ہیں. بچے فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، وہ مسلمان پیدا ہوتے ہیں اور ان کے والدین انہیں یا عیسائی یا یہودی یا مسلمان جو بھی ہوتے ہیں وہ ان کو بنا دیتے ہیں، اور والدین بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. یعنی والدین جو کچھ کرتے ہیں بچے جیسے دیکھتے ہیں ان کو کرتے ہوئے وہ وہی کرنے لگتے ہیں. والدین اگر دنیا کی باتیں زیادہ کرتے ہیں تو بچوں کے اندر بھی وہی محبت اسی کی زیادہ پیدا ہوتی ہے. اگر والدین آخرت کی باتیں زیادہ کرتے ہیں تو بچے بھی اسی کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں. تو بچوں کی تربیت کے کچھ اہم اصولوں میں سے یہ ہے کہ بچوں کی تربیت نرمی اور شفقت کے ساتھ کرنی چاہیے، پیار اور محبت کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ وہ نرم و نازک ہوتے ہیں ہر لحاظ سے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو جو چاہیں کرنے دیں، بلکہ ان کے لیے ان کو ڈسپلن بھی کریں، ان کے لیے حد بندی بھی رکھیں، ان کی غلطیوں پر احسن طریقے سے اصلاح بھی کریں اور ان کی عمر کے مطابق ان پر ذمہ داری ڈالیں. جب بچے فطرت پر پیدا ہوتے ہیں اور الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں تو بچپن میں سب سے پہلی چیز جو بچے کو سکھانی چاہیے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں توحید، اور یہاں سے کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے. آپ اسے نیچر واک پہ لے جا سکتے ہیں، آپ اسے درخت دکھا سکتے ہیں، آپ اسے ایک پتا توڑ کے دکھا سکتے ہیں، آپ اسے پھول کی پتی دکھا سکتے ہیں. دیکھو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پیدا کیا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بنایا، یہ بھی بنایا، یہ پانی اللہ نے بنایا، یہ آسمان اللہ نے بنایا، یہ ستارے اللہ نے بنائے، کیونکہ ان میں سے کوئی چیز بھی خود نہیں بنتی. تو پہلا کانسیپٹ جو ان کے اندر راسخ ہونا چاہیے وہ توحید کا ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں ہے. کل مجھے کہیں جانے کا اتفاق ہوا تو ایک خاتون نے اپنی بچی کے بارے میں بتایا جو تھوڑا سا ورثم تھا. وہ کہنے لگی کہ میں اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت بتاتی رہی ہوں، ان کی یعنی سیرت سے سٹوریز وغیرہ سناتی رہی ہوں. تو رات بچی نے کہا کہ مجھے یہ تو سمجھ آ گئی ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایگزسٹ کرتے تھے اور ان کے بہت اچھے اچھے کام تھے اور اچھے اچھے اخلاق تھے، لیکن آئی ڈونٹ بلیو ان اللہ. تو کہتی کہ ایک دم مجھے شوق لگا کہ میں نے اللہ کے بارے میں اس کو کم ہی بتایا، میں نے فار گرانٹیڈ لیا کہ وہ تو پتہ ہی ہے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور پھر ہمارے بچے بھی مسلمان ہی ہیں، تو ٹھیک ہے ہمیں دیکھ کے وہ مسلمان ہیں، لیکن ہم نے ان کے دل کے اندر ایمان کا بیج کتنا بویا ہے، اللہ کی پہچان کتنی کرائی ہے، اللہ کی محبت کتنی ڈالی ہے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. تو ہمیں سب سے پہلا کام جو کرنا ہوتا ہے وہ بچوں کے ایمان پہ کام کرنا ہے، یعنی ان کے اندر ایمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں. پچھلے دنوں کچھ بچے مجھے ملے، ان میں سے ایک بچہ 13 سال کا تھا. تو ایسے ان کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیں کہ کس کس چیز پر ایمان لانا ضروری؟ اللہ پر. پھر سوچنے پڑ گئے اچھا رسول پر، اور ان کو یہ یاد ہی نہیں تھا کہ آخرت کا بھی ذکر کرنا ہے، ملائکہ کا بھی کرنا ہے. اب ایک 13 سال کا بچہ جس کو ٹپس پر یاد نہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، تو آپ بتائیے کہ پھر ان کا ایمان کیا ہوگا. 13 سے وہ 14 سال میں ہوگا، 14 سے 18 میں ہوگا، 18 سے 20 میں ہوگا، اور وہ ایسی زندگی بسر کرے گا. ہم چھوٹے ہوتے تھے اسکولوں میں، مدرسہ میں جہاں قرآن پڑھنے جاتے تھے وہ ہمیں یہ یاد کرواتے تھے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ والبعث بعد الموت. لیکن بچوں کو کیوں نہیں پتا کہ فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، انہیں کیوں نہیں پتا کہ آخرت پر ایمان لانا ضروری. تو ہمیں سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ ان کے ایمان پہ کام کرنا ہے، ایمان کو راسخ کرنا ہے. ان میں سے ایک ایک چیز کا پورا تعارف کرانا ہے، ان کا عقیدہ مضبوط کرنا ہے. لا الہ الا اللہ صرف یاد نہیں کرا دینا، اس کا مطلب بھی بتانا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کیوں کریں، اللہ کے ساتھ اور کوئی شریک کیوں نہیں.
اور یہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اور کفر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اور منافقت کیا چیز ہوتی، یہ ساری چیزیں ہمیں بچوں کو بتانی ہیں۔ لیکن اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ والدین کو خود سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں نہیں پتا ان سب چیزوں کی ڈیٹیل کے بارے میں تو ہم بچوں کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ تو اسلامی عقیدے پر جو کتاب ہے، کوئی بھی اچھی کتاب آپ کو مل جائے اردو میں، انگلش میں، تو اس کو آپ پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اور ساتھ ساتھ بچوں کے اوپر کانسیپٹس کلیئر کرتے چلے جائیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ بچوں کو ماحول بگاڑتا ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو پہلے ڈے کیئر میں چھوڑ دیتے ہیں، وہاں وہ سارا دن کیا سنتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ چیزیں ان کے اندر ساری اسپونج ہوتے ہیں۔ 2 سال تک بچہ بالکل اسپونج کی طرح ہر چیز کو اپنے اندر جذب کرتا چلا جاتا ہے، وہ ساری چیز، وہ سارا انٹیک اپنے اندر لے لیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اس شہر میں کتنے ڈے کیئر، یعنی کتنے مسلم ڈے کیئر سینٹر ہیں؟ ہارڈلی، بہت کم۔ تو ظاہر ہے کہ پھر جہاں بچے جاتے ہیں وہاں سے جو کچھ ہوتا ہے وہ سارا کچھ وہی سیکھ، اور پھر جب وہ شام کو گھر آتے ہیں تو ماں بھی تھکی ہوتی ہے، باپ بھی تھکا ہوا ہے، کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بات کرنے کا، ان کو لے کے بیٹھنے کا، ان کو سٹوری سنانے کا، ان کو کچھ اپنے دین کے بارے میں بتانے کا۔ لہٰذا جو کچھ وہ ماحول سے سیکھتے ہیں وہی کچھ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم ان کو 3 سال کی عمر میں، اس سے آگے 4 سال کی عمر میں پھر مونٹیسری میں، پھر اسکول میں بھیج دیتے ہیں، اور پھر وہاں آپ دیکھیے کہ ہالووین آتی ہے تو ہالووین، کرسمس آتی ہے تو کرسمس کے بارے میں، اس کے علاوہ بھی جو چیزیں آتی ہیں، بیچ میں کئی تھوڑا بہت رمضان اور عید کا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ صرف کلچرل سائڈ ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ روزہ کیوں رکھا، روزہ کا فائدہ کیا، روزہ چھوڑنے کا کیا نقصان ہے، دین کے بارے میں تو نہیں بتایا جاتا۔ اب ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز شروع کرا دو۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں یاد کرانا تو 7 سال سے پہلے کر لینا چاہیے، تبھی 7 سال کی عمر میں پڑھ سکیں گے جب 7 سال سے پہلے ان کو نماز یاد کرائیں گے۔ پھر صرف نماز ہی یاد نہیں کرانی چاہیے بلکہ اس کا میننگ بھی بتانا چاہیے کہ وہ نماز میں کیا پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیونکہ یہاں بچوں کو اسکولنگ میں ہر طرح کی چیز کو کویسچن کرنا سکھایا جاتا ہے، چیلنج کرنا سکھایا۔ تو ہم ان کو کہتے ہیں بس پڑھ لو، زیادہ باتیں نہ کرو، زیادہ مت پوچھو، کیونکہ ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا، لہٰذا ہم چپ کرا دیتے۔ تو جو چیز پتہ نہ ہو تو بچوں کے سامنے ایڈمٹ کرنے میں کوئی حرج، اس لیے کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں، اور ہمیں بچوں کو یہ امیج تو دینا ہی نہیں ہے کہ ہم پرفیکٹ ماں باپ ہیں۔ ان کو یہ بتانا ہے کہ ہمیں بھی کچھ باتیں پتہ ہے، کچھ نہیں پتہ، اور جو نہیں پتا وہ میں پتہ کر کے آپ کو بتاؤں گی۔ تو بچے بڑے ہونے تک معصوم ہی رہتے ہیں، اور خاص طور پر جب تک بالغ نہ ہو جائے بچہ، اور جب تک بولنے نہ لگ جائے تب تک وہ فطرت پر ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ بولنے کے لیے ان کو بلواتے ہیں، ان کو جو کہتے ہیں پھر وہی امیٹیٹ کرتے ہیں۔ یعنی بچے کوئی بھی زبان کب سیکھیں، وہ اگر وہ پنجابی ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، خود بخود پنجابی کسی اسکول میں جانے کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی، لینگویج کورس کرنے کی ضرورت، صرف ماں باپ ہی اکیلے 2 بندے گھر میں ہیں تو جو وہ بولتے ہیں وہی وہ بولنا شروع، حتیٰ کہ لہجوں کی کاپی بھی کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک سائنٹیفک ریسرچ ہوئی اس بات پر کہ بچے پیدائشی طور پر ان کا بلیف کیا ہوتا ہے۔ اس میں ایک ڈاکٹر جسٹن بیرٹ ہیں جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں ذہن اور بشریات کے سینئر ریسرچر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے اس یقین پر ذہنی طور پر راغب ہوتے ہیں کہ ایک مکمل با اختیار ہستی موجود ہے، کیونکہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز کسی مقصد کے لیے بنی ہے۔ وہ کہتے ہیں چھوٹے بچوں میں قدرتی ایمان موجود ہوتا ہے، بے شک انہیں یہ بات فیملی یا اسکول نے نہ بھی سکھائی ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ بچے جو کسی صحرائی جزیرے پر اکیلے پروان چڑھیں، وہ بھی رب کے ہونے پر ایمان رکھتے نظر آئیں گے۔ اور انہوں نے BBC ریڈیو کے ایک پروگرام میں یہ بات بتائی کہ اگر ہم ان میں سے کچھ کو ایک جزیرے پر پھینک دیں اور وہ خود پلے بڑھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ رب پر ایمان رکھتے ہوں، کیونکہ یہ اللہ نے ان کے اندر ڈال کے بھیجا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بچوں پر کیے گئے نفسیاتی تجربے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ بچے جبلی طور پر، یعنی انسٹنکٹ ہوتی ہے ان کے اندر، یقین رکھتے ہیں کہ ہر چیز ایک مقصد کے لیے بنائی گئی۔ ایک سٹڈی میں 6 اور 7 سال کے بچوں سے سوال کیا گیا کہ پہلا پرندہ کیوں وجود میں آیا؟ انہوں نے جواب دیا تاکہ دنیا خوبصورت بنائی جا سکے۔ ڈاکٹر بیرٹ نے یہ دعویٰ کیا کہ کچھ کلچرز میں بچوں سے مذہبی تعلیمات روک بھی لی جائیں تب بھی وہ رب کی ذات پر یقین رکھتے ہیں۔ بچوں کا صحیح اور قدرتی طور پر بڑھتا ذہن ان کو رب کی بہترین تخلیقات پر یقین رکھنے کی طرف راغب کرتا ہے۔ اس کے برعکس عمل ارتقاء یعنی ایوولوشن جو ہے، اس کی تھیری انسانی ذہن کے لیے غیر قدرتی عمل ہے۔ تو بچے جو ہیں بنیادی طور پر فطرت پر ہوتے ہیں، لیکن پھر جب بڑے ہوتے ہیں تو وہی کرتے ہیں جو دوسروں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ لہٰذا ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہیے، ایسا انوائرمنٹ بنانا چاہیے کہ جس میں وہ اللہ کے بندے بن سکے۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے عادات، چال چلن اور بات چیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ مشابہ حضرت فاطمہ ہی کو پایا۔ جب بھی فاطمہ کرم اللہ وجہہا آپ کے پاس آتی تو آپ ان کی طرف کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، انہیں بوسہ دیتے، کس کرتے، انہیں اپنی جگہ بٹھا دیتے، اور جب آپ ان کے ہاں جاتے تو وہ بھی اسی طرح اٹھ کر آپ کی طرف بڑھتی، آپ کا دایاں ہاتھ پکڑتی، بوسہ دیتی، آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ یعنی جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کرتے تھے، جواباً جب آپ ان کے گھر جاتے تو وہ بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتی تھی۔ تو ضرورت کس چیز کی؟ بچوں کو اچھا ماحول دینے گھر کے اندر۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کی زبان اچھی، تو ہمیں بھی اپنی زبان کو بہتر کرنا ہو، گالی گلوچ سے پرہیز کرنا ہو، ٹانٹ کرنے سے، بدتمیزی اور بد اخلاقی سے باتیں کرنے سے، اور ہسبینڈ وائف کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ بچوں کے ذہن پہ بہت برا اثر ڈالتی ہیں۔ اس کی وجہ سے بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس کا ساتھ دیں، ماں کا ساتھ دیں یا باپ کا ساتھ۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے میرے رب، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایک ایسے میدان میں لا بسایا جہاں کوئی کھیتی نہیں۔ کیوں؟ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کرے۔ اب یہ ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ مسجد کے قریب رہیں، بہت دور نہ جائیں، تاکہ بچے مسجد جا سکیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچوں کو نمازی بنانے کے لیے کیا کیا؟ خانہ کعبہ کے پاس جہاں اللہ کا گھر بننا تھا وہاں لا کے بسایا، حالانکہ وہاں کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، کوئی کھیتی نہیں تھی، کوئی لوگ نہیں وہاں رہتے تھے۔ پھر انہوں نے دعا کی، بس لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، اللہ لوگوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دے اور انہیں کھانے کو پھل مہیا فرما، اور توقع ہے کہ یہ شکر گزار رہے۔ پھر اسی طرح بچوں کے سامنے اپنا رویہ اچھا رکھنا چاہیے، ان کے سوالوں کے جواب دینے چاہیے، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے، چاہے آپ اندر سے اپسٹ ہیں، چاہے آپ اندر سے غمگین ہیں، چاہے آپ کو کوئی پریشانی ہے، لیکن بچوں کے دل بہت چھوٹے ہوتے، وہ معصوم ہوتے، ان کے سامنے اپنی پریشانیاں لے کے نہ بیٹھے، ان کے سامنے، یعنی خاص طور پہ چھوٹے بچے جو ہیں، ان کو ڈرائیں نہیں مختلف چیز، ان کو خوف نہ دلائیں، ان کو اندھیرے سے نہ ڈرائیں، ان کو جن بابا سے نہ ڈرائیں، ان کو اس بات سے نہ ڈرائیں کہ جیسے کچھ ماؤں کے اندر ایک فوبیا سا ہوتا ہے کہ اگر ہسبینڈ باہر گئے تو کہیں ایکسیڈنٹ نہ میٹ کر لیں یا کوئی پریشانی نہ ہو جائے ان کو، تو وہ ان خیالات کا اظہار پھر بچوں سے بھی کرنا شروع، تو وہ پھر کچھ چیزوں کے ساتھ موت کو ایسوسیٹ کر لیتے، تو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ماں باپ بچوں پر نگران بھی، ان سے بچوں کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا۔ حضرت انس کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر نگران سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھے گا کہ اس نے اس کی حفاظت کی یا اس کو ضائع کر دیا، حتیٰ کہ وہ بندے سے اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ ان کے ساتھ اس نے کیا معاملہ کیا اور ان کی کیسی تربیت کی۔ اور کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم خود بہترین رول ماڈل بنیں اور پھر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں تاکہ بچوں کے اندر بھی اچھے اخلاق پیدا ہوں۔ لقمان حکیم نے قرآن مجید میں تفصیل سے آتا ہے کہ اپنے بچے کو کن باتوں کی تعلیم دی تھی، کیا تربیت کی۔ انہوں نے کہا، یا بنیا اقم الصلاۃ، سب سے پہلے تو یہ کہ بہت پیار سے اپنے بچے کو بلاتے ہیں، اے میرے چھوٹے بچے نماز قائم کر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو نیکی کی بات بتاؤ، برائی سے روکو۔ سبحان اللہ، ابھی بچہ ہے اور اس کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم نے لوگوں کو اچھی بات بتانی ہے اور بری باتوں سے روکنا بھی ہے، اور اس مصیبت پر صبر کرو جو تمہیں پہنچے، یعنی بچوں کو صبر کی عادت بھی ڈالی جائے، یہ نہیں کہ وہ جس چیز پہ روئیں، جس چیز پہ ہنگامہ کرے وہ چیز ان کو مل جائے۔ پھر فرمایا، یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور لوگوں کے لیے اپنا رخسار نہ پھلانی، منہ سجا کے بات نہ کرو، موڈ آف کر کے بات نہ کرو، اور زمین میں اکڑ کے نہ چلو، بے شک اللہ کسی اکڑنے والے، فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا، اور اپنی چال میں میانہ روی رکھو، اپنی آواز نیچی رکھو۔ اب بچے کو آپ سکھا رہے ہیں کہ آہستہ آواز میں بولنا ہے، تو خود آپ کو کیسے بولنا ہوگا؟ خود بھی تو آہستہ بولنا ہوگا نا۔ بے شک سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو اپنے کاموں میں شامل کریں، جو کام آپ کر رہے ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھیں، آپ کوکنگ کر رہی ہیں ان کو بھی کچن میں ساتھ رکھیں، آپ کلیننگ کر رہی ہیں، آپ لانڈری کر رہی ہیں، ان کو ساتھ رکھیں اور ان کو کام کرنا سکھائیں، کیونکہ جب تک ہم سکھائیں گے نہیں تو یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ خود ہی آ جائے گا ان کو۔ اور بعض مائیں بہت گھبراتی ہیں کام سکھانے سے، مثلا اگر بچوں کو برتن دھونے کے لیے کہا ہے تو انہوں نے نہیں دھونا ہے، چھوڑو تم، میں خود ہی، تمہیں نہیں کام کرنا آتا، تمہیں تو کچھ نہیں آتا،
تم تو بہت نکمے ہو۔ اس طرح کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ نے مثلا بچوں کو کوئی فروٹ کاٹنے کے لیے انہیں کاٹنا نہیں آ رہا، پہلے ان کو سکھائیں، پہلے ان کو طریقہ بتائیں، دیکھیں کیسے کرتے ہیں، اچھا پھر بتاؤ کیسے کریں گے۔ یہ سارے صبر سے ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات بچے ایک بات کئی بار پوچھتے ہیں، وہی بات بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، اس میں بھی بہت صبر کی ضرورت ہے۔ اسی طرح نیکی کے کاموں میں بچوں کو شریک رکھیں۔ مثلا صدقہ کرنا ہے نا آپ نے، تو بچوں کے ہاتھ میں چلو تم مسجد کے ڈبے میں ڈالو۔ گھر میں آپ صدقہ باکس بنا کے رکھیں اور بچوں کو ہر روز ان کو ویکلی ان کی پاکٹ منی دیں یا منتھلی دیں، پھر ان کو طریقہ سکھائیں کہ اس میں سے اتنے پیسے آپ نے صدقہ کرنے اور ان کے ہاتھوں سے دلوائیں، کیونکہ جب تک وہ ان کے ہاتھوں سے نہیں دلوائیں گے انہیں دینا نہیں آئے گا۔ آپ زبانی کہتے پھر صدقہ کرو صدقہ کرو، لیکن جب تک ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا وہ ڈالیں گے نہیں اس میں۔ اور پھر جب ویکلی اگر آپ مسجد میں جا رہے ہیں، ویسے تو ایوننگ ٹائم پر روزانہ بچوں کو شام کو لے جانا چاہیے، ہم انہیں اسکول لے جاتے ہیں، چھوڑتے ہیں، لاتے ہیں۔ اسی طرح شام یا عشاء کی نماز جو ہے اگر مسجد میں ان کو لے کے پڑھیں اور پھر مسجد جائیں تو وہ صدقہ جو گھر میں اکٹھا کیا ہوا ہے وہ جا کے مسجد میں ڈال دیں۔ تو اس طرح بچوں کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ نیکی کے کام میں مسجدوں کو آباد کرنے میں بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آج بڑے لوگ مسجدوں میں نظر آتے ہیں، یوتھ مسجدوں میں نظر نہیں آتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم فوت ہو جائیں گے تو ہمارے پیچھے یوتھ اچانک ہی مسجد میں آ جائے گی؟ ان کو مسجد کی راہ دکھانی چاہیے، مسجد کے لیے کہنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے علیہم السلام، تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے، بلا شبہ تو سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے نہیں کعبہ بنایا، اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے اور وہ ان کی مدد کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بنا رہے تھے، اینٹیں لگا رہے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام اینٹیں پکڑا رہے تھے۔ پھر اسی طرح بچوں کو خود تعلیم دینی چاہیے، صرف اسکول پہ، صرف مسجد پہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے وہ وہاں سے فارمل ایجوکیشن بھی لیں، لیکن رات کے وقت آپ ضرور کچھ ٹائم نکالیں یا ارلی مارننگ ٹائم نکالیں کہ جس میں آپ اپنے بچے کو لے کر بیٹھیں اور ڈیلی کچھ نہ کچھ ٹارگٹ رکھیں کہ یہ آج میں نے اس کو سکھانا ہے۔ پہلے آپ کی اپنی پلاننگ ہونی چاہیے، آپ منتھلی پلانر بنا لیں، آپ ویکلی پلانر بنا لیں کہ میں نے اس ویک میں اپنے بچے کو کیا سکھانا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی تھی، وہ اپنے بچوں کو یہ دعا اس طرح سکھاتے جیسے معلم بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے، اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخر میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، جیسے ربی جلنی پڑھتے نا تو اسی جگہ پر اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ تو وہ ان کو باقاعدہ یہ خود سکھاتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے رہنمائی کرنا، کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہیں تو اس کے مینر سکھانا، اور اس میں حضرت عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں میں ابھی بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، یعنی حضرت ام سلمہ کے بیٹے تھے جو ان کے والد فوت ہو گئے تھے، اور یہ یتیم بچے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے شادی کی تو پھر یہ آپ کے گھر میں پلے، تو آپ ان کی تربیت کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، کھانے کے وقت میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھومتا تھا جیسے بچے کرتے ہیں، کبھی یہاں سے اٹھا لیا کبھی یہاں سے اٹھا لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا بیٹے بسم اللہ پڑھ لیا، دائیں ہاتھ سے کھایا کرو اور برتن میں وہاں سے کھایا کرو جو جگہ تم سے قریب ہو، یعنی اپنے سامنے سے کھاؤ۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہمیشہ اسی ہدایت کے مطابق کھاتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے بڑے ایڈلٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو پلیٹ اپنے سامنے رکھتے ہیں، کانٹا ہاتھ میں ہوتا ہے، کبھی کہیں سے اٹھاتے ہیں، ترتیب نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ایسی تھی کہ ہر چیز کے اندر ایک سلیقہ سکھایا۔ پھر اسی طرح اگر کھیل پر جا رہے ہیں تو بھی کچھ رہنمائی دے کر بھیجیں کہ کیا کرنا ہے ان کو اور کیا نہیں کرنا۔ ابو حیان تیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ربیع بن خیثم کی بیٹی کو دیکھا کہ وہ ان کے پاس آئی، کہنے لگی ابا جان میں کھیلنے کے لیے چلی جاؤں؟ انہوں نے کہا میری پیاری چھوٹی سی بیٹی جاؤ اور اچھی بات کہنا، کیونکہ کھیل میں عام طور پہ بچے لڑائی کر لیتے ہیں، یعنی لڑائی نہیں کرنا۔ پھر اسی طرح جو بچے باصلاحیت ہوں ان کو نیک لوگوں کی نگرانی میں دینا، ان کے حوالے کرنا یا ان کی صحبت میں بھیجنا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری پر ام سلیم یعنی ان کی والدہ میرا ہاتھ پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئیں۔
کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے اور یہ لکھنا بھی جانتا ہے. اور 10 سال کی عمر میں جس ماحول میں کوئی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کو اتنا تیار کر لیا کہ وہ لکھنا جانتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے 9 سال تک آپ کی خدمت کی، میں نے جس کام کو کر لیا آپ نے کبھی مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے بہت برا کیا، تم نے غلط کیا، یعنی اس قسم کی منفی جملے اور منفی ریمارکس نہیں دی. آپ دیکھیے کہ کس طرح ام سلیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے حضرت انس کو چھوڑا، اور وہ وقتاً فوقتاً ان کو جو بھی باتیں سکھاتے تھے یا جو ان کی مجالس میں سنتے تھے. پھر آپ کو معلوم ہے کہ حضرت انس ان لوگوں میں سے جنہوں نے بہت زیادہ حدیثیں روایت کی. حضرت انس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی. مدینہ میں ان کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل لاتا تھا، اور ان کو اولاد میں برکت کی دعا دی کہ جس کے نتیجے میں ان کی اپنی زندگی شاید 100 سال سے اوپر ہوئی، اور ان کے پھر جو بچے تھے اور بچوں کے بچے، ان کی تعداد زندگی میں 100 سے زیادہ ہو گئی. یعنی اتنی برکت ہر چیز میں ہوئی. پھر اسی طرح سمجھدار بچوں کو علماء کی مجلس میں بھی لے کر جانا چاہیے. اور اس میں حضرت ابن عباس کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ مجھے اپنی مجلس میں اس وقت بھی بلا لیتے جب وہاں بدر کی جنگ میں شریک ہونے والے بزرگ صحابہ بیٹھے ہوتے تھے. تو بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ بچے کیوں ہماری مجلس میں آتے ہیں، کیا حضرت ابن عباس کیوں آتے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت عمر میں بہت چھوٹے تھے. لیکن انہوں نے ان مجالس میں بیٹھ بیٹھ کے اتنا کچھ سیکھ لیا تھا کہ ایک مرتبہ انہوں نے سوال کیا لوگوں سے کہ یہ سورت کب نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ فتح. تو لوگوں نے مختلف باتیں بتائیں. جب یہی سوال ابن عباس سے کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے. تو اس سے حضرت عمر نے کہا کہ جو کچھ تم نے کہا میں بھی وہی سمجھتا ہوں، اور یوں سب کو یہ بتا دیا کہ ایک چھوٹا بچہ کیا کچھ سیکھ سکتا ہے بڑوں کی مجلس میں بیٹھ کر. عام طور پر ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ بچے بڑوں میں نہیں بیٹھتے، جاؤ تم اپنا بچوں میں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ اس لیے نہیں کہ ہم بعض اوقات کیوں منع کرتے ہیں، کیونکہ ہم غیر اخلاقی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں بچے چلے جائیں یہاں سے. تو آپ خود اپنے آپ کو سنوارے، نہ کہ بچوں کو وہاں سے نکال دیں. پھر اسی طرح بچوں کو اپنی علم کی مجلس میں بٹھانا چاہیے. عمر ابن العاص قریش کے ایک حلقے کے پاس سے گزرے. کہا تمہیں کیا ہو گیا، تم ان لڑکوں کو چھوڑے ہوئے ہو، یعنی خود اندر بیٹھے ہو، بچے باہر کھیل رہے ہیں. ایسا نہیں کرو، ان کے لیے مجلسوں میں وسعت پیدا کرو، انہیں حدیثیں سناؤ اور سمجھاؤ، کیونکہ یہ کم عمر ہے. قریب ہے کہ یہ عمر میں بڑے ہو جائیں گے جس طرح تم پہلے چھوٹے تھے اور آج بڑے ہو گئے. تو جب یہ بڑے ہوں گے تو ان کے پاس پھر نالج ہونا چاہیے. پھر اسی طرح بچوں کی پرورش میں شفقت اور نرمی سے کام لینا چاہیے. ماں باپ بچوں کے سے پیار بھی کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ بھی انہی کو کرتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ شفقت اور نرمی جس طرح چیزوں کو اچھا کرتی، سختی ایسا نہیں کر سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں پر اور بچوں پر لوگوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے تھے. یعنی انسان باہر تو بہت اچھا اخلاق کا مظاہرہ کر کے آ جاتا ہے، لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ سلوک. تو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ اچھے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں کی تعریف کی کہ یہ عورتیں سب سے زیادہ اپنے بچوں پہ شفقت کرتی اور اپنے شوہر کے مال کا بہت خیال رکھتی ہیں کہ اس کو بلا وجہ ضائع نہیں کرتی. پھر اسی طرح بچوں کو پیار سے مخاطب کرنا چاہیے. ان کو نک نیم سے بھی پکار سکتے ہیں، ان کو چومنا چاہیے، ان کو خوش کرنا چاہیے، ان کے جذبات کا خیال کرنا چاہیے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے اور سجدہ بہت لمبا کر لیا. صحابہ پریشان ہو گئے کہ خیریت، تو اب نماز توڑ کے کوئی آ کے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا. کافی دیر کے بعد جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز ختم کی تو لوگوں نے آپ سے وجہ پوچھی. تو آپ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا تھا تو میرا یہ بیٹا حسن مجھ پہ سوار ہو اور یہ مجھ سے کھیلنا چاہتا تھا، تو میں نے اس کی خواہش کی تکمیل کی اور اس کو، یعنی جب تک وہ خود نہیں اٹھا میں نے اس کو نہیں اٹھا. اسی طرح آپ کی نواسی تھی امامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ان کو، چھوٹی بچی تھی، ان کو اپنے کندھے پہ بٹھا لیتے اور آپ نماز پڑھا رہے ہوتے، اور جب آپ رکوع میں جاتے تو نیچے رکھ دیتے سجدے میں، اور پھر جب کھڑے ہوتے پھر آپ اس کو اٹھا لیتے. تو اسی سے پھر علماء کہتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ بچے کو اٹھا کے بھی نماز پڑھ سکتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی، لیڈ کیا بچے کو اٹھا کر. پھر اسی طرح اگر بچے کو چوٹ لگ جائے یا کوئی تکلیف ہو یا غم ہو تو فوراً اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اسامہ بن زید کا منہ دھو دوں جبکہ وہ بچے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میرے تو بچے نہیں ہیں، مجھے بچوں کا منہ دھونا نہیں ہے. حضرت عائشہ نہیں دھو سکتی تھی. کہتے ہیں کہ پھر لیکن آپ نے چونکہ کہا تھا تو میں نے پکڑ لیا اور میں نے منہ دھلایا، لیکن صحیح نہیں دھلا. تو آپ نے خود ان کا منہ دھویا
اور کہا اسامہ اگر لڑکی ہوتا تو میں اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک، بہت اچھے کپڑے پہناتا، اچھے زیور پہناتا، تحفے دیتا، یعنی ساتھ ساتھ آپ لاڈیاں بھی کر رہے. تو بچوں کے ساتھ پیار کی باتیں بھی کرنی چاہیے. پھر اسی طرح ان کے ساتھ پکڑن پکڑائی کھیلنی چاہیے. یالا بن مرہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے نکلے تو اچانک حسین رضی اللہ عنہ گلی میں کھیل رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے آگے بڑھ کر حضرت حسین کو ویلکم کرنے کے لیے اپنے ہاتھ پھیلا دیے تو وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے. آپ انہیں ہنسا رہے تھے اور آپ ان کے پیچھے جا رہے تھے اور اس طرح آپ نے ان کو پکڑ لیا. پھر آپ نے اپنا ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا ان کے سر کے پچھلے حصے پہ رکھا ایسے کر کے اور انہیں چوم لیا آگے کر کے اور پھر آگے دعوت پہ چلے گئے. یعنی بچوں کو اگنور کر کے نہیں نکل جانا چاہیے بلکہ جو بچے راستے میں آئے ان کو ہیلو ہائی کرنی چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ بچے بڑے بھی ہو جائیں تو ان کو کڈل کرنا، ان کو ساتھ لگانا، ان کو کس کرنا، ان کو پیار کرنا، ان کے سر پہ ہاتھ پہ ان کے ساتھ بیٹھنا. اور اگر آپ ان کو کوئی نصیحت کر رہے ہیں تو ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ہاتھ میں لے کے پیار سے باتیں کرنا، یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ ماں باپ جو بچوں کی جذباتی ضروریات پوری کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. پھر ان کو خصوصی توجہ دینا، ان کو امپورٹنس دینا، ان کو عزت دینا، ان کو محبت سے نوازنا. اور پھر بچوں کو اپنے کبھی چادر کے اندر لے لینا، کبھی یعنی ان سے طرح طرح کی شرارتیں کرنا. اور پھر یہ کہ بڑے بچوں کے پاس خاص طور پر بیٹھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ٹائم ضرور گزاریں. چوتھی چیز جو ہے وہ ہے بچوں کو حدود سکھانا، ان کو باؤنڈریز بتانا، کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حلال اور حرام کی باؤنڈریز ہمیں بتا دی تو ہمیں بھی بچوں کو بھی آگے ٹرانسفر کرنی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ ان کو بتانا بھی چاہیے کہ یہ حدود، ان حدود کو کیوں نہیں کراس کرنا چاہیے. مثلا قرآن مجید میں آتا ہے کہ صبح کی نماز کی وقت سے پہلے دوپہر کو جب قیلولہ تم کر رہے ہو تو بچے تمہارے پاس اجازت کے بغیر نہ آئے کمرے میں. ہم کہتے نہیں ہاں ہمارے بچے ہی ہیں. اور اگر ہم نے ڈریس اس طرح کا پہنا ہو، یہاں تو خیر سردی ہوتی ہے لیکن جن گرم ممالک میں لوگ بعض اوقات اپنا بہت ہی شارٹ ڈریس پہن کے بچے آپ کے سطر کو نہ دیکھیں. بعض مائیں بچے بڑے بھی ہوتے ہیں ان کو لے کے واش روم میں گھس جاتی ہیں، نہاتی ہیں ان کے سامنے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بچوں کو بچپن میں ادب سکھانا فائدہ دیتا، لیکن جب عمر گزر جاتی ہے اور بچپن میں آپ ان کو ڈسپلن نہیں کرتے تو پھر بڑے ہو کر ان کو ڈسپلن کرنا مشکل. کیونکہ نرم و نازک ٹہنیاں جو ہوتی ہیں ان کو آپ سیدھا کر سکتے ہیں، لیکن وہی ٹہنیاں جب مضبوط لکڑی بن جاتی ہیں تو پھر آپ ان کر سکتے. اور پھر یہ ہے کہ بچوں کے اندر اللہ سے محبت بھی پیدا کرنی اور اللہ کا ڈر بھی پیدا کرنا. اور پھر احکامات کی حفاظت کرنا، نماز کی پابندی، نمازوں کے اوقات کی پابندی. پھر اگر بڑے ہو گئے ہیں بچے تو روزوں کا خیال رکھنا کہ عمر میں پیریڈ شروع تو اب ظاہر ہے کہ ساتھ ہی روزے بھی فرض ہو، اور جو پیریڈز کی وجہ سے روزے چھوٹے ہیں وہ بعد میں پورا کرانا جب تک کہ بچے خود اپنی رسپانسبلٹی. پھر اسی طرح بچپن میں 7 سال کا بچہ ہو تو نماز کو کہنا چاہیے، 10 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے تو اس کو سزا بھی دے سکتے ہیں. یہ باؤنڈریز میں آتا ہے. جہاں آپ ان کی کیئر کریں گے، ان کی ساری ضروریات کا خیال رکھیں وہاں اور ان سے محبت کریں گے، وہاں یہ بھی ہے کہ آپ ان سے سختی بھی کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ چھوٹے ہوتے ہی حلال حرام کی تمیز سکھا دیجیے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کی کھجوریں آئیں تو حضرت حسن اور حسین ان کھجوروں سے کھیلنے لگے اور ان میں سے ایک کھجور لے کے منہ میں ڈال لی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کھجور ان کے منہ سے نکالی اور فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ آل محمد صدقہ نہیں کھاتے، یعنی ان کے منہ سے نکال دی. اور ان کو یہ بھی سکھایا، یعنی صرف یہ نہیں کیا کہ نکالو نکالو اور نکال کے ڈانٹ ڈپٹ کے چھوڑ، نہیں، اس سے بتایا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے اور یہ صدقے کی کھجور ہے. تو بچوں کو جس چیز سے آپ منع کریں تو ساتھ یہ بتائیں کہ منع کیوں کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، یہ چیز ہمیں اجازت نہیں، الاؤڈ نہیں. پھر اسی طرح لباس کے بارے میں، نماز پڑھتے ہوئے بھی لباس پراپر ہونا چاہیے، باہر نکلتے ہوئے بچیوں کا لباس خاص طور پر پراپر ہونا. کچھ بچیاں جو بالغ ہونے کے بعد بغیر دوپٹوں کے نماز پڑھ رہی تھی تو حضرت عائشہ نے فرمایا، ان کو سمجھایا کہ کوئی بچی بھی دوپٹے کے بغیر نماز نہ پڑھے. پھر اسی طرح باریک کپڑے پہننے سے روکنا، یا بہت ٹائٹ لباس نہیں پہننا چاہیے. افسوس یہ کہ یہاں پر جو بازاروں میں ڈریسز ملتے ہیں وہ بچوں کی ٹائٹس ہی ہوتے ہیں اور بچیاں کافی بڑی بھی ہو جاتی ہیں، اور پھر چونکہ بچپن میں اتنی ٹائٹس پہنائی ہوتی ہیں، کوئی پاجامہ یا شلوار تو کبھی پہنی نہیں، تو ان کے جسم کو عادت ہو جاتی اور پھر بڑے ہو کر وہ کھلا کپڑا پہننا بھی نہیں اور پھر وہ سطر کی حدود پامال ہوتی. اسی طرح سلیو لیس کپڑے نہیں پہنائے کیونکہ حیا ختم ہو جائے، پھر وہی چیز ان کے جسم پہ بیٹھ جائے گی، اسی میں ہی مزہ آئے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ 10 سال کے بچوں کا بستر الگ کر دینا چاہیے، یعنی اپنے سے بھی الگ کریں اور بچوں کو اکٹھے بھی نہیں سلائیں. پھر اسی طرح ذرا بچے اور بڑے ہو جائیں تو پھر اجازت لے کے گھر میں آئیں. پھر اسی طرح گفتگو کے آداب سکھائیں.
ابن عمر اپنے بیٹے کو غلط لہجے پر ناراض ہوتے تھے، سختی کرتے تھے کہ تم اپنا بولنا ٹھیک رکھو، کیونکہ بعض اوقات بچے منہ میں بولتے رہتے ہیں، نہیں سمجھاتے سکھاتے۔ اسی طرح مجلس بیٹھنے کے آداب بھی سکھانے چاہیے، اور ضروری فیصلے اختیار بھی دینا چاہیے۔ بچوں کے اندر ڈیسیژن پاور ڈیولپ کرنی چاہیے، کیونکہ ہر چیز ان کے لیے کر کے نہیں دینی چاہیے، ان کو پوچھنا چاہیے کہ آپ اس کو کیسے آپ بتائیں، مثلا کچھ آپ نے سکھائی ہے، پھر اس کے بعد آپ ان سے کہتے ہیں اچھا اب آپ کر کے دکھائیں۔ وہ پینک نہ کرے اور پریشان نہ ہو، بلکہ آپ پھر اسی طرح یہ ہے کہ غلطی پر آسان طریقے سے اصلاح کرنی چاہیے، محبت سے سمجھانا چاہیے، ان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو خوف نہیں دلانا چاہیے۔ مثلا آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اس سے کیا ہو سکتا ہے، اور یہ کام نہیں کرنا تو کیوں نہیں کرنا، اور پھر یہ کہ استغفار کرنا، کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور پھر اچھی عادات سکھائیں گے تو بری عادات خود بخود نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے لیے استغفار کی جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ تو اسی طرح اگر ایک بچہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کر جائے تو سمجھانا بھی چاہیے، اور اس سے بھی کہنا چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگو، اور پھر آپ بھی اس کے لیے دعا کریں۔ پھر اسی طرح یہ کہ جہاں گنجائش ہو وہاں گنجائش بھی دینی چاہیے، یعنی اگر وہ کھیلنا چاہتے ہیں یا کوئی اپنی مرضی سے بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں سوائے اس کے کہ کوئی حرام کام ہو، آپ انہیں کرنے دیں۔ اور غلط کام پر اس وقت تک اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ جب تک وہ واقعی بہت غلط نہ ہو، اور ادروائز چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہوں تو اگنور بھی کر دیں، ہر چیز پہ نہیں، کیونکہ جو ہر چیز پہ جب ہم ٹوکا ٹوکی شروع کر دیتے ہیں تو جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کی نظر میں پھر امپورٹنٹ نہیں، وہ ساری ایک ہی لائن میں آ جاتی۔ کچھ چیزوں پر آپ آنکھ کے اشارے سے منع کر سکتے، کچھ چیزوں پر آپ ہاتھ کی انگلی سے روک سکتے، کچھ پر آپ چہرے کے تاثرات سے روک سکتے ہیں، اور کچھ چیزوں پر آپ اپنی خاموشی سے ناراضگی کھا سکتے ہیں، یعنی مختلف طریقے آپ ڈسپلن سکھا سکتے۔ پھر چھٹی بات یہ کہ بچوں کی عمر کے مطابق ان پہ ذمہ داری ڈالنی چاہیے، کیونکہ بچوں کو ذمہ دار بنانا بہت ضروری ہے۔ جو والدین ہر ذمہ داری خود ہی لے لیتے ہیں اور ہر کام خود ہی کر لیتے ہیں، پھر نقصان کیا ہوتا ہے، بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں کوئی کام نہیں کر کے، یا پھر یہ شادی بھی ہو جاتی ہے تو پھر وہ پابندی ہار دیتے، کیونکہ وہ لڑکا ہے تو بیوی کی کوئی ذمہ داری نہیں، اور لڑکی ہے تو شوہر کی کوئی ذمہ داری نہیں، اور اس طرح پھر ان کے درمیان کوئی بانڈنگ نہیں ہوتی۔ تو اس چیز کے بارے میں بھی ان کو سکھانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ اللہ تعالیٰ دین میں ایسے پودے لگاتے رہیں گے جنہیں اپنی فرما برداری میں استعمال یعنی ان کو بچپن سے علم حاصل کرنے کی ذمہ داری دینی چاہیے، دینی علم بھی ان کو سکھانا چاہیے۔ ابن مبارک جب اصحاب الحدیث کے بچوں کو دیکھتے جن کے ہاتھوں میں قلم دوات ہوتی تو وہ انہیں اپنے قریب کرتے، یہ دین کے پودے ہیں، یعنی یہ چھوٹے چھوٹے پودے ہیں جو لگ رہے ہیں آج کل اسٹرانگ ٹریز بنائیں گے۔ پھر یہ ہے کہ بچوں کو ذمہ داری دے کے کام کا بنانا بہت ضروری ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر عمدہ اخلاق کے مالک، آپ نے ایک روز مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا، بچے تھے، حالانکہ میرے دل میں تھا کہ جو آپ نے فرمایا میں اس کے لیے چلا جاؤں گا۔ کہتے ہیں پھر میں نکلا حتیٰ کہ بچوں کے پاس سے، یعنی میں کام کرنے گیا تو راستے میں بچے کھیل رہے تھے، وہ بازار میں کھیل رہے تھے تو میں بھی کھیل میں لگ گیا ان کے ساتھ اور نہیں گیا جس کام کے لیے آپ نے کہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور آپ نے آ کے پیچھے سے میری گردن پکڑ لی، میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے، کہا اے انیس، انس نام تھا، پیار سے کہا انیس کیا وہاں گئے ہو جو میں نے بتایا تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں ابھی میں جا رہا ہوں، بس معاملہ ہے۔ ہم جیسا کوئی تو دور سے ڈانٹ، اچھا تم ابھی تک یہیں کھڑے ہو اور تمہیں تو کھیل سے ہی دلچسپی ہے، اور 10 باتیں اسے سنا دیں گے اور پھر کہیں گے اب کوئی ضرورت نہیں جانے کی، میں خود جا رہی ہوں۔ یہ تو نہیں تربیت، تھوڑا سا حوصلہ، تھوڑا سا صبر، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایسے ہی آپ بھی کر لیں۔ پھر اسی طرح ان میں خود اعتمادی پیدا کرنا، اپنی کانفیڈنس پیدا کریں انہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یمن بھیجا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے یمن بھیج رہے ہیں، میں تو ایک نوجوان ہوں، میں ان کے درمیان کیسے فیصلے کروں گا، مجھے تو فیصلہ کرنا نہیں آتا۔ آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا، پھر فرمایا اللہم اہد قلبہ وثبت لسانہ، اے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے اور اس کی زبان کو مضبوط کر۔ وہ فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں کبھی تردد نہیں، یعنی صرف آپ کی دعا کی برکت سے میں سیکھ گیا۔ تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو کثرت سے دعائیں دینی چاہیے، ہم بچوں کو دعائیں نہیں دیتے۔ اب عرب کلچر میں اب تک یہ ہے کہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی بات پہ دعا دے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہیں کعبے کا امام بنائے، اللہ تمہیں یعنی مختلف طرح کی دعائیں جو بھی آپ سمجھتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ کہ سچی تعریف کریں، جھوٹی تعریف کبھی نہ کریں،
اس سے ان کے اندر صرف تعریفیں لینے کا شوق پیدا ہو جائے. تو جب حضرت انس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ، انس ایک سمجھدار بچہ ہے، یہ بچہ ساتھ ہے، ہاتھ پکڑا ہوا ہے، ساتھ اس کی تعریف کریں، یہ ایک سمجھدار بچہ ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا. حضرت انس کہتے ہیں پھر میں نے آپ کی سفر اور حضر یعنی گھر میں بھی اور سفر میں ہر جگہ آپ کی خدمت اور ساتھ ساتھ رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ان کو اہم ذمہ داریاں بھی دینی چاہیے. حضرت زید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے والد نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پیش کیا. آپ مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو نجار کے اس بچے کو آپ پر اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی 10 سے زیادہ صورتیں زبانی یاد ہیں. تو آپ کو بہت حیرانگی ہوئی کہ چھوٹا سا بچہ اور اتنا کچھ یاد کیا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا زید، یہودیوں کا طرز تحریر سیکھ لو، یعنی ہیبرو زبان سیکھ لو، کیونکہ اپنے خطوط کے حوالے سے مجھے ان پر اعتماد نہیں. زید کہتے ہیں میں نے ان کی لکھائی سیکھنا شروع کر دی. ابھی 15 دن نہیں گزرے تھے کہ میں اس میں ماہر ہو چکا تھا. پھر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خط پڑھ کے سنایا کرتا تھا، اور جب آپ جواب دیتے تو میں اسے لکھا کرتا تھا. تو بچوں کو ذمہ داری دینی چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے اچھا یہ تو ابھی چھوٹا ہے، یہ کیا کرے گا، کوئی بڑا لائیں. پھر اسی طرح حفظ قرآن کی وجہ سے بچوں کو امام تک بنا دیا گیا. آج کل ہماری مسجدوں میں عموماً یہ ٹرینڈ نہیں پایا جاتا. الحمدللہ الہدیٰ میں امام صاحب کے آنے سے پہلے بہت سے بچے ریگولر، کوئی فجر کی نماز پڑھاتا تھا، کوئی عشاء کی پڑھاتا، مغرب کی پڑھاتا، تو ان کو ذمہ داریاں بھی دینی چاہیے. پھر باصلاحیت بچوں کو چن کے ان کو آگے بھی کرنا چاہیے، لیڈرشپ کا رول دینا چاہیے. جیسے 17 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو ایک ایسے لشکر کا امیر بنایا جس میں حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر ان کے پیچھے تھے، یعنی وہ لیڈر تھے اور یہ سب آپ کے فالوورز تھے. تو چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی لیڈ کر سکتے ہیں. ان کو مختلف پروگرام ارینج کرنے کے لیے کہنا چاہیے. مثلاً آپ کے گھر میں کوئی دعوت ہے، کوئی پارٹی ہے، کوئی مہمان آ رہے ہیں، تو آپ کہنا چاہیے کہ یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، تم پلان کرو، تم بتاؤ، تم گروسری کرنے کے لیے جاؤ اگر وہ ذرا تھوڑا بڑا ہے، ورنہ خود اس کے ساتھ جائیں، اس سے پوچھیں، ڈیکوریشن کروائیں، برتن لگوائیں، مختلف کام ان کو دیں. کیونکہ کچھ ماؤں کی عادت ہوتی ہے جاؤ تم پڑھو میں خود ہی کام کر لوں گی. یہ نہیں ہونا چاہیے، ان کو کام میں شریک کرنا چاہیے، اس سے بانڈنگ ہوتی ہے. پھر بچوں سے قرات سننی چاہیے اور ان کو دین کی تعلیم پر رغبت دلانی چاہیے. نضر بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم بن ادھم کو سنا، وہ کہہ رہے تھے مجھے میرے والد نے کہا اے بیٹے حدیث کا علم حاصل کرو، پھر جب بھی تم حدیث سنو گے اور یاد کرو گے تمہیں 1 درہم ملے گا. وہ کہتے ہیں میں نے اس بات پر حدیث کا بہت سا علم حاصل کر لیا. پھر بڑے ہو کے سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں یہ مال کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ کہ بچوں کو کوئی موٹیویشن ضرور دینی چاہیے. اور پھر اسی طرح ابن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میری عمر 10 سال تھی اور میں نے سب محکم صورتیں پڑھ لی، سب یاد کر لی. پھر اسی طرح بچوں سے لکھوانا بھی چاہیے. بچوں سے یعنی بعض اوقات آپ ان کو کہیں کہ اچھا میں بولتی ہوں تم ٹائپ کرو، تم لکھ کے دکھاؤ مجھے. اور پھر اسی طرح باقی چیزوں میں بھی یعنی کہ دنیا کے کاموں میں اور دین کے کاموں میں چھوٹے چھوٹے کام ان کو سکھانے چاہیے. اور یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں سکھائی ہوئی بہت لانگ وے تک جاتی ہیں، بہت ساری جو کہ آسان ہونا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بہت چھوٹی تھی تو میرے والد اسکول جانے سے پہلے رات کو جیسے 1 دن پہلے مجھے ایک چیز، ایک چھوٹا سا انہوں نے بیگ لا کر دیا. ایک چھوٹی چھوٹی چیز جو تھی وہ رکھنے کی جگہ بتاتے تھے، پینسل یہاں آئی، کاپی یہاں، بک یہاں، اور اس طرح اس کو ارینج کرنا ہے. پھر جب گھر آتے تھے تو ایسے کھول کے رکھنا ہے. پھر ایک ہماری کبرڈ ہوتی تھی تو اس میں ایسے اس کو صاف رکھنا ہے، ایسی قلم یہاں رکھنا ہے، شیشہ یہاں رکھنا ہے، فلاں یہ نہیں ایک ایک چیز، جوتے یہاں رکھنے، کپڑے کیسے ٹانگنے. حالانکہ یہ چیزیں عام طور پہ مائیں سکھاتی ہیں، لیکن ہمارے والد نے یہ نہیں سوچا کہ ماں سکھائے، انہوں نے خود آگے بڑھ کر ان چیزوں کی تربیت. پھر وہ ڈائری لکھنا سکھاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جو کچھ سارا دن کیا ہے وہ لکھو. اس سے کیا فائدہ ہوتا تھا کہ لکھنے کی پریکٹس ہو جاتی تھی اور پھر یہ کہ ایکسپریشن اچھا ہو جاتا. اسی طرح وہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی بچے جو ہیں وہ پھر بڑے ہو کر ان کے لیے زندگی آسان. مجھے یاد ہے کہ جب میں خود سب کام کر کے کرتی تھی پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے اس وقت واشنگ مشین ہے، بس اس طرح کہتے ہیں نا مینول ہوتی ہے، بس اس میں کپڑے بس گھل جاتے ہیں، دھونا ان کو. تو میں ہفتے میں 1 دن فرائیڈے نائٹ کو صرف کپڑے اس پر وقت ضائع ہوتا. تو نائٹ کو اس لیے کہ تھک کے سب سو جائیں گے تو آپ پھر فریش ہو صبح تک کپڑے بھی تو اب یہ ہوتا تھا کہ ایک بچہ کپڑے سیدھے کرے گا، سارے ان کو سارٹ آؤٹ کرے گا، وائٹ کو الگ کرے گا، کلرڈ کو، بیڈ شیٹس الگ ہوں گا، ہر چیز الگ الگ. دوسرا جو ہے وہ ڈالے گا، میں اس کو نکالوں، پھر پانی میں کون ڈالے گا، پھر ان کو نچوڑے گا کون. تو پوری ایک یعنی کہ لائن
بنا کے ہر ایک کی ذمہ داری بانٹ کے. اسی طرح جب کوکنگ کرتی تو اس میں بھی ٹیبل کون لگائے گا, اٹھائے گا کون, بچوں کے کام بانٹ دینے چاہیے. اس سے پھر یہ ہے کہ ہر بچہ رسپانسبل ہو. اب مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم گریڈ 7 میں تھے تو گھر کی صفائی کر کے جانی ہوتی, میں اور میری بہن وہ یہ کمرہ یہ صاف کریں گی, یہ کمرہ یہ صاف کرے, اور باہر کا حصہ اتنا یہ صاف کرے گا اور اتنا یہ, اور صبح تیار اسکول جانے سے پہلے, تیار ہونے سے پہلے صفائی کرنی ہو, صفائی کر کے پھر اپنا نہا دھو کے پھر ہم اسکول جاتے. تو وہ چیزیں پھر بعد کی زندگی میں بہت کام آئی کہ جلدی کام کرنا اور جلدی سمیٹنا آ گیا, جس کی وجہ سے دین کا کام, دین پڑھنے میں, سیکھنے اور سکھانے میں بہت آسانی ہو. کیونکہ اگر آپ بچوں کو سکلز نہیں سکھاتے اور بچپن سے ٹرین نہیں کرتے تو بڑے ہو کر پھر ان کو عادت ڈالنا مشکل. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, پورا 1 گھنٹہ ختم ہوا, میں نے 4:18 پہ شروع کیا تھا, 5:18 ہوئے اور بات ختم ہو گئی ہے. تو اب اگر آپ میں سے کوئی مزید کو مشورہ دینا چاہے سب کو تو آپ دے سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں. جی شالا جی آپ کچھ کہیں, آگے آ جائیے. جزاک اللہ خیرن کثیر. استاذہ جی اتنا آئی اوپننگ تھا, میں سوچ رہی تھی کہ آج جا کے اپنے سارے گرینڈ چلڈرن سے عقیدے کے بارے میں پوچھوں گی. جو آمنت باللہ, اس کو تو ہم نے اگنور ہی کائنڈ آف کیا ہوا ہے کبھی. ٹو بی ویری آنیسٹ, میں نے تو آج تک اس طرح سے نہیں پوچھا جیسے آپ نے فرمایا. تو انشاءاللہ یہ میں چاہوں گی کہ ہم سب جا کے اپنے بچوں سے بھی کہ کس کس چیز پہ ہم وہ ایمان لانا ہے. جیسے ابھی آپ نے مینشن کیا کہ فرشتوں کا بھی ذکر ہو اور سب چیز. ایک تو یہ بات, اور دوسری یہ کہ میں نے نوٹس کیا کہ جو گرینڈ چلڈرن جیسے ونس دے اور تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں نا, جیسے 10, 12, 13 تک جاتے ہیں, تو پھر ان کے ساتھ بیٹھنا اور بات کرنا تو پھر لگتا ہے کہ تھوڑے سے وہ بھی جھجک میں ہوتے ہیں, ہم بھی جھجک میں ہوتے ہیں. تو کیا چیز ہمیں فائدہ دے رہی ہے ان کے ساتھ بانڈنگ بنانے میں کہ ہم ان کے بچپن کی باتیں ان کے سامنے کر کے, جب تم چھوٹے تھے تو تم یہ کرتے تھے, تم یہ کرتے تھے, تو ایک دم اتنے کھل جاتے ہیں, وہ اتنے ریلیکس ہو جاتے ہیں, پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں اپنی بھی باتیں کرنا. ورنہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آئے ہیں تو بیٹھے, تکلف میں وہ بھی بیٹھے ہیں, آپ بھی سمجھ نہیں آ رہی اچھا کیا بات کریں, کیسے کریں. دا مومنٹ آپ نے ان کے بچپن. ایک اور چیز یہ کہ جیسے بچوں کے ساتھ مل کے بک ریڈنگ یا قرآن کی ریڈنگ یا کوئی چیز ہفتے میں 1 دن طے کر لیں, اور جب آپ اکٹھے بیٹھیں تو چلیں ہم پڑھیں گے. جو ایک بچہ آیت پڑھے, دوسرا بچہ ٹرانسلیشن پڑھے, تیسرا میننگ بتائے, پھر آپ کچھ ایڈ کریں, پھر دوبارہ. تو اس سے میں نے دیکھا, میں نے چونکہ خود تجربہ کیا بچوں کا, تو الحمدللہ اتنی اچھی پھر وہ ایک فیلنگ بھی بہت اچھی ہے, اور بچوں کے اندر واقعی سالڈ چیز بھی جاتی. ایک تو ہے نا کہ بانڈنگ کرنے کے لیے باتیں وغیرہ بہت اچھا آپ نے ٹپ دی, لیکن اس کے ساتھ یہ کہ اللہ نے ہمیں دین کا علم دیا ہے نا, تو ہمیں آگے بچوں کو ٹرانسفر بھی کرنا ہے. جزاک اللہ استاذہ جی. ویسے وہ قرآن تو میں پڑھاتی ہوں ان کا لیکن ہفتے میں ترجمہ 3 اس دن کا لازم ہے. الحمدللہ, اور یہی پھر بات ہوتی کہ کیا میسج ہے اس میں پیج میں. الحمدللہ. اوکے, جزاکم اللہ خیرن. بس جی سوال کیا آنا چاہ رہے تھے. ایوری ڈے استاذہ جی کی کلاس ہوتی ہے 12 بجے ایکسیپٹ فار منڈے کو 11 بجے. آل ماشاء اللہ 7 days وہ ہمارے ساتھ ہیں. آپ لوگوں نے جب جس کو جیسے جیسے موقع ملے آپ ضرور, یو ڈونٹ نیسسریلی ہیو ٹو رجسٹر کرنا ضروری ہے, آپ ایز اے لسنر بھی آئیں اور فائدہ اٹھائیں. ماشاء اللہ علم کا دریا بہہ رہا ہے, مندر بہہ رہا ہے, تو فیض یاب ہوں. اور اس کے علاوہ بہت سارے چھوٹے ہمارے پروگرامس ہیں یہاں. تدبر القرآن ویکینڈ پہ ہوتا ہے, وہ بہت ہی سپر چیز, ضرور اس کو کریے. سسٹر سمیتا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. اور ایک ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہ کرنی کہ جانے سے پہلے آئی وڈ ریکویسٹ کہ پلیز اپنی ایک چیئر سب لوگ اٹھا لیں گے تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا, بنسبت اس پہ کہ ہم 3 لوگ مل کے 30 چیئرس ہٹائیں, ہر بندہ اپنی اٹھا لے گا تو بہت سہولت ہو جائے. استاذہ جی بہت ساری ماؤں کو یہ ہوتا ہے کہ بڑے بچے تو بڑے ہو جاتے ہیں لیکن انہوں نے وہ ٹائم نہیں اسپینڈ کیا ہوتا ان کے ساتھ, اور ان کو دل میں بہت خدشہ رہتا ہے, اور پھر وہ بعد میں اپنے آپ کو کوستی رہتی ہیں. اور بار بار ایکچولی میرے ساتھ کل پرسوں ایسی ایک ماں کے ساتھ بات ہو رہی تھی, اور وہ کہہ رہی تھی کہ یہ میرا اپنا ہی قصور ہے, اور پھر بچے کو بھی بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ تمہاری تربیت میں میرا قصور ہے. تو اس کے متعلق آپ کچھ بتائیے. دیکھیے جو ہونا تھا وہ ہو گیا نا, اگر قصور تھا یا نہیں تھا اب تو وقت گزر گیا, اب اس کو دہرانا نہیں چاہیے. نہ تو گلٹ میں رہنا چاہیے اور نہ ہی بچے کو یہ کہنا چاہیے کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہوئی, کیونکہ ماں باپ سب سے اپنی جو بیسٹ چیز ہے وہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں, اور اس وقت ان کے جو بھی سٹینڈرڈ ہوتے ہیں, معیار ہوتے ہیں, جو بھی, کوئی ماں باپ نہیں چاہتے کہ اپنے بچے اس کے بچے بگڑے. یہ الگ بات ہے, اگر نئی طریقہ آتا تو پھر اور بات ہے, لیکن یہ ہے کہ جو ہو چکا سو ہو چکا.
اب کیا کرنا ہے اس پہ زیادہ بہتر ہے سوچا جائے. ایک کوشچن ہمارے پاس آیا ہے، وہ پوچھ رہی کہ ایسے بچوں کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو وہ پوچھنا چاہ رہی کہ کیا بچوں کو، کیونکہ بچے اسکول جاتے تو سیلیبریشن دیکھو، ان کا کوشچن کہ کیا ہم بچوں کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں یا نہیں کریں اسلامی. ان کو لے کے بیٹھے اور برتھ ڈے کا سارا کانسیپٹ بتائیں کہ ہماری زندگی اتنی کم ہو گئی ہے تو اس کو سیلیبریٹ کیسے کریں. اگر ہماری زندگی 30 سال ہے، 2 سال کے تم ہو گئے یا 5 سال کے، تو 5 سال تو کم ہو گئے. تو جب کوئی چیز مائنس ہو جاتی ہے، ہاتھ سے نکل جاتی ہے، تو اس کو سیلیبریٹ تو نہیں کرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ بڑی لیکن یہاں جو ہم لوگ ہیں، میں جس کا نانی، تو یہ جو بچیاں یہاں آئی ہیں، جو نئی مائیں ہیں، وہ لائیں اپنے ساتھ یا جیسے ساتھ اور مجھے بڑی خوشی ہے. ہم نے اپنے ماحول میں اپنے حساب سے تربیت، جو بھی انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں غلطی محسوس، لیکن ہمارا ماحول ہی اور تھا جو ہم نے اپنے بچوں کو دیکھا اور جب وہ بڑا کیا. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ہماری جو مائیں ہیں بچوں کو اچھا اپنے، لیکن ایک طریقہ ہے دوست بنانے کا. اس سے مجھے نا بچے دوست وہ اتنا آگے بڑھا لیتے ہیں کہ وہ بچوں سے اجازت مانگ رہے ہیں، بچوں سے بار بار وہ طریقہ. جی ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے. تو اب یہ جو یہاں بیٹھی ہیں، جتنے میں دیکھ رہی ہوں نئے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، وہ جا کے اپنی آئندہ نسلوں کو پش کرے. اس میں وہ بچیاں بھی ہیں جی، میں ایک میرے آگے بیٹھی ہے، تو میں کہتی تھی تمہارے اندر صلاحیت دی اللہ نے، تم اپنے یہاں فیملی کو جمع کر کے سکھاؤ، بتا، لیکن پہلے تم یہاں آؤ، تم یہاں آؤگی، اس سازہ سے اپنی تربیت لوگی تو آگے پہنچا تھا. باقی مجھے نئے چہرے نظر آ رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ استاذہ وعلیکم السلام. ماشاء اللہ بہت اچھا لگا، ساری بہت انفارمیشن اچھی تھی اور یوزفل تھی. میرا سوال ہے کہ اگر کوئی بچہ غلطی کر بیٹھے اور پیرنٹس کے لیے اس کی اصلاح تو ہے، لیکن اس میں تھوڑا انتظار کرنا چاہیے اس کی اصلاح کے لیے، کیونکہ جی وہ حکمت کے ساتھ بات کریں گے تو پھر ہی فائدہ ہوگا، ورنہ صرف اپنی فرسٹریشن نکال لی تو اس سے تربیت نہیں. اوکے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا. اگر کوئی بھول چوک ہوئی ہو تو ہم سے درگزر فرما اور ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے بچوں اور نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، انہیں نماز کا پابند بنا، انہیں رزق حلال عطا فرما. یا اللہ جن بچوں کی شادی نہیں ہوئی ان کو بہترین جوڑے عطا فرما، جو شادی ہو چکی ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھ. یا رب العالمین تو فلسطین کے بچوں کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. یا رب العالمین تو انہیں دنیا میں بھی امن سے رہنا نصیب فرما اور آخرت میں بھی بلند درجات عطا فرما. یا رب العالمین تو ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں دنیا میں ذلت سے نکال کر عزت عطا فرما اور آخرت میں تو ہماری بخشش فرما. ہم سب کے بچوں کو نیک بنا دے، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع وتب علینا انک انت التواب. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.